الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. مومن کے لیے موت کا مطلب ایبسنس آف لائف نہیں ہوتا. کافر کے لیے جو ہے وہ موت کا مطلب دی اینڈ ہوتا ہے. پھر ہم نے کل اس بات کو شروع کیا تھا جس کے ہم نے 3 پوائنٹس دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی سیکوینس میں جب موت اور زندگی کی بات کی تو اللہ نے زندگی کی بجائے پہلے موت کو ڈسکرائب کیا کہ اللہ نے موت کو تخلیق کیا اور موت کو پہلے تخلیق کیا. اس میں آپ کو ایک لاجک یہ بتائی تھی کہ کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت میں آتا ہے کنتم امواتن، کہ پہلے تم سب جو تھے وہ امواتن مردے تھے، تو اس اینگل سے کہا جاتا ہے کہ انسان کی اس دنیا سے پہلے کی زندگی جو تھی وہ ایک اس کا جو سلیپنگ ٹائم تھا وہ ایک طرح سے موت کا وقت تھا. دوسرا اینگل ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے جو ایک لائف لیس آپ کو چیز نظر آتی ہے، غذا کے طور پر لیں یا ڈرٹ کے طور پر لیں. تیسرا اینگل ہم نے دیکھا تھا الموتا کو پہلے لانے کی وجہ جو اسکالرز ڈسکرائب کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت زندہ رکھا ہے. سورہ ملک پڑھنے والے اور سننے والے سمجھ جائیں کہ اس وقت ہم زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر دن کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کی موت کی طرف ایک ایک قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں. جب بھی ہم نے بات کی تھی کہ انسان کی زندگی کے اندر اس کا جو آر گلاس ہے، جو زندگی میں آپ کا آر گلاس ہے، اس کی سینڈ ہر دن تھوڑی تھوڑی کر کے کم ہوتی ہے. انسان کا سٹیمنا ہر دن کم ہوتا ہے. انسان کی عمر ہر دن بڑھتی ہے. انسان جو ہے وہ ہر دن موت کو تھوڑا تھوڑا ڈراپلیٹس کی شکل میں ایکسپیرینس کرتا ہے. ہم ہر رات جو سوتے ہیں نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا گیا ہے حدیث کے اندر. تو اسی طرح سے اگر آپ یہ مختلف اینگلز دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اسکالرز نے اپنے تمام تفاسیر کے اندر مختلف لاجک دیے ہیں کہ موت کو پہلے کیوں مینشن کیا گیا. اس اینگل سے، اسی تیسرے اینگل سے جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈیتھ پینلٹی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، انسان ہر رات کو موت کو ایکسپیرینس کرتا ہے، اسی پوائنٹ آف ویو سے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر الموت سے مراد اصل میں انسان کی دنیا کی زندگی کا سپین ہے. اس لیے کہ جو دنیا کی زندگی کا سپین ہے اس نے ختم ہونا ہے، اس کو فنا ہے. اور جو یہاں پر آیت میں الحیات آیا ہے، دس از ایکچولی دی لائف جو کہ اٹرنل لائف ہوگی، جس کے اندر انسان کو جو جسم دے دیا جائے گا وہ ڈیٹوریٹ نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی طرح جیسا دیا گیا ہے ویسا ہی رہے گا. اور جب آپ ان 3 کانسیپٹس کے ساتھ، اور خاص طور پر جو تیسرا کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا ہے جس میں یہ آتا ہے کہ الموت سے مراد اصل میں انسان کی دنیا کی زندگی ہے، اس لیے کہ ہم ہر دن تھوڑا تھوڑا موت کے ڈراپلیٹ کے ساتھ جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور الحیات سے مراد آخرت کی زندگی ہے جو الٹیمیٹ زندگی ہوگی، جس کو کبھی فنا نہیں ہوگی. جب آپ اس کانسیپٹ کے ساتھ آیت کا اگلا جملہ پڑھتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو لِيَبْلُوَكُمْ آپ کو بتاتا ہے کہ زندگی جو دنیا کی ہے یہ لمیٹڈ ہے اور اللہ نے آپ کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. دیکھیں، اگر خلق الموت والحیات، اسی زندگی کی زندگی اور اسی زندگی کی موت ہوتی تو اس سے تو پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ مراد یہ لینے والا لے لیتا کافر کہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. یعنی ہم پیدا ہوئے، اب ہم زندہ ہیں، ہمیں موت آئے گی، اب ہم ختم. تو وہ کہتے ہیں کہ جو مفہوم تیسرا مفہوم ہے وہ اسٹرانگ مفہوم ہے کہ موت سے مراد یہ دنیا کا لائف سپین ہے اور حیات سے مراد جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. جبھی تو کانسیپٹ آف امتحان ہمارے سامنے آئے گا. لیبلوکم واضح اس وقت ہوگا کہ یہ جو دنیا گزر رہی ہے یہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، اس میں ہم نے اللہ کی معرفت کو حاصل کر کے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا کر شو کرنا ہے، تاکہ پھر جب موت کے بعد حساب کتاب ہو تو پتہ چلے کون پاس ہوا
اور کون فیل ہو گیا. تو لیبلوکم کو اس طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ واضح کر دیتا ہے کہ جس نے اپنی اس دنیا کو صرف موت کی تیاری میں گزارا اسی کے لیے دنیا امتحان بنتی ہے. جو انسان اپنے اس حقیقت سے غافل ہو گیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ اصل میں موت کی تیاری کا وقت ہے، اس انسان کو نہ آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ انسان نہ آخرت سے کوئی کنسرن رکھتا ہے، بلکہ وہ پوری دنیا کی زندگی اپنی غفلت کے ساتھ گزارتا ہے. تو اس اینگل سے اسکالرز نے بتایا کہ یہ ایک ٹیسٹ بنتا ہے. اور جب آپ اس اینگل سے دیکھیں گے تو جو مومن اپنی پوری زندگی موت کی تیاری میں گزارتا ہے کہ اگلی زندگی اس کو بہترین ملنے والی ہے، جب وہ اپنی آخری اگلی زندگی دیکھے گا تو اس کو اللہ کی برکت وہاں بہترین محسوس ہوگی، اس لیے کہ وہ زندگی ہوگی جس کے اندر خیر ہوگی. اصل میں وہ زندگی ہوگی جو ان لمیٹڈ ہوگی، اصل میں وہ زندگی ہوگی جس کو بقا ہوگی. تو اللہ کا متبارک ہونا مومن کو آخرت میں زیادہ محسوس ہوگا. دنیا میں بھی انسان محسوس کرتا ہے لیبلوکم کی کیٹیگری میں کہ انسان دیکھتا ہے کہ وہ کتنی کوشش کرتا ہے اور اس کا پھل کتنا بڑا مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں اسکالرز کے مطابق مومن کو اللہ کا متبارک ہونا مزید محسوس ہوگا جب اس کو اس امتحان کے بدلے پاس کیا جائے گا اور اس کو جنت امتحان کے طور پر دی جائے گی. ٹیسٹ کیا ہے اس آیت میں جو آیا ہے؟ ٹیسٹ ہے ایوکم احسن عملا، تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے. احسن کو عربی زبان میں اسم تفضیل کہتے ہیں. اسم تفضیل جیسے آپ انگریزی میں کہتی ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کا کمپیریٹیو فارم ہے، یہ اس کا سپرلیٹو فارم ہے. آپ کہتی ہیں گڈ، پھر آپ کیا کہتی ہیں اس کے بعد؟ بیٹر، پھر کہتی ہیں بیسٹ. تو احسن انگریزی زبان کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بیٹر ہے، درمیان والا فارم ہے. اٹس ناٹ بیسٹ. احسن از ناٹ بیسٹ، احسن از ناٹ سپرلیٹو، احسن از بیٹر. اللہ چاہتا ہے انسان ایک ایک قدم اپنے رب کی طرف بڑھے، تھوڑی تھوڑی کوشش ہر دن جاری رہے، تھوڑی تھوڑی ایفرٹ ہر دن جاری رہے. ہم میں سے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے ہم کتنا بھی اللہ کی فرما برداری کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی ہے یہ کہہ سکتا ہے فائنلی ناؤ آئی ایم دا بیسٹ پرسن؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نا. تو انسان بیسٹ بن جائے یہ تو ممکن نہیں ہے، انسان بیسٹ بن نہیں سکتا. اصل چیز کیا ہے کہ ہم ہر دن کوشش کر کے اللہ کے راستے پر ایک ایک قدم اچھا بنیں. احسن عملہ آپ کو اور مجھے یہ بتا رہا ہے کچھ لوگ اللہ کے راستے پر بہت تیز بھاگیں گے، کچھ لوگ اللہ کے راستے پر آہستہ آہستہ بھاگیں گے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ بھاگتے رہیں، اس صراط مستقیم پر چلتے رہیں. اس صراط مستقیم پر آپ کا اور میرا موٹیویشن جو ہے وہ کبھی لو ہوگا، کبھی ہائی ہوگا. کبھی اطاعت کرنے کا دل کرے گا، کبھی اطاعت کرتے ہوئے آپ کے اور میرے پاؤں جو ہیں وہ 10-10 kg کے ہو جائیں گے، ہمت نہیں آئے گی. ڈپینڈ کرے گا کون سا عمل کرنے جا رہے ہیں. کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان دوڑ رہا ہوتا ہے، اور کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کا کمفرٹ زون ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے، جس میں انسان اپنے کسی رشتے کی کنفرنٹیشن پر کھڑا ہو رہا ہوتا ہے. کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو خاندانوں میں سٹینڈ لینا پڑتا ہے، وہاں پر آپ کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. اٹس اوکے، سپیڈ کم ہو جائے لیکن آپ اور میں رک نہ جائیں. یہ آیت امید دلاتی ہے لیبلوکم ایوکم احسن عملا، کہ آپ نے اور میں نے اس امید کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ صراط مستقیم نہیں چھوڑنا، صراط مستقیم پر رہنا ہے. کبھی ہم کرال کریں گے، کبھی ہم جاگ کریں گے، کبھی ہم میراتھن کی طرح دوڑیں گے، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ قدم جو ہیں وہ بالکل سلو، آہستہ آہستہ سلو موشن میں موو کریں. لیکن ایز لانگ ایز آپ اور میں اس راستے پر ہیں، اللہ ہماری امپروومنٹ دیکھتا ہے. سو اللہ نیڈز آر امپروومنٹ. جسٹ امپروو یور سیلف ڈے بائی ڈے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے، وہ تباہ ہو گیا. یعنی میں نے جو کچھ کل کیا تھا غلطی کے شکل میں آج نہیں کرنا. اسی لیے سورہ ملک کو رات میں پڑھنے کا کہا گیا ہے، تاکہ جب اس کا ریڈر اس کو سوچ سمجھ کے رات میں پڑھے اور جو دن میں غلطیاں کی تھیں اس کا احساس ہو جائے، تو پھر اللہ سے کہے اللہ کل میں بہتر بننے کی کوشش کروں گی، کل میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گی. تو یہ مائنڈ سیٹ آپ کو نظر آئے گا پورے قرآن کا. سورہ ملک کا تو نظر آ رہا ہے. آپ سے اور مجھ سے اسلام کیا چاہتا ہے کہ آپ اور میں زندگی میں کسی بھی دور میں ہوں،
جوان ہوں، ایڈلٹ ہوں، بوڑھے ہوں، کسی بھی دور میں ہوں، ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے راستے پر آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹڈ رکھنا ہے. کیا ضروری ہوتا ہے ہر دفعہ ہم ہر عمل میں بہت سپر پرفیکٹ کام کر رہے ہوں؟ ضروری ہوتا ہے ہر کام کو بہت بہترین پرفارمنس کے ساتھ ہر مرتبہ انسان کر سکتا ہے؟ آپ اپنے بچوں سے تو یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جب ان کے امتحان ہوتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹیشن تو یہی رکھتے ہیں نا کہ بھئی اب تم نے ہمیشہ فرسٹ ہی آنا ہے. اور جو بچے بےچارے فرسٹ نہیں آتے، آپ کے 2 بچے ہیں، 2 میں سے ایک گاڈ گفٹڈ ہے، کتاب کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسی ہائر پرسنٹیج لے کر آتا ہے کہ جو باقی سب فرینڈز ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں. اور دوسرا بچہ بےچارا پورا سال پڑھتا ہے تب جا کے اس کے 80% اور 70% آتے ہیں. اماں پھر بھی دونوں میں سے لاڈ کس کے رزلٹ پر زیادہ کرتی ہیں؟ جس نے بغیر محنت کے اے اسٹار لیا یا جس نے محنت کر کے اے لے لیا؟ جس نے بغیر محنت کے اے اسٹار لیا. اماں کی آنکھیں اس کو دیکھ کر چمکتی رہتی ہیں، اس لیے کہ اماں کی ٹرافی ہے نا وہ. ہمارے بچوں کے رزلٹ ہمارے بچوں کی ٹرافی نہیں ہوتے، اصل ہے ماں باپ کی ٹرافی ہوتے ہیں. اتنی مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ اور اتنی مٹیریلسٹک دنیا کے ساتھ ہم زندگیاں گزارتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو انجوائے کرنا چھوڑ دیا ہے. ہمارے لیے ان کے گریڈز، ہمارے لیے ان کی یونیورسٹیز کے ایڈمیشن، ہمارے لیے ان کے سکولز، ہمارے لیے ان کے ٹاڈلر ڈے کیئر سینٹرز یہ اتنے ناموں کے ساتھ اہم ہو گئے ہیں کہ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچوں کو انجوائے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. بس ہم نے کیونکہ اپنے بچے کو فائنلی اس اسکول میں ڈالنا ہے تو ہم نے اس کو 8 مہینے سے ڈے کیئر میں بھیجنا ہے تاکہ اس کو اٹھنا بیٹھنا بات کرنی آ جائے. آپ 8 مہینے کی تھی، آپ کی اماں نے آپ کو ڈے کیئر میں ڈال دیا تھا. آپ کو پتا ہے نا ڈے کیئر ایسے بن گئے ہیں. آپ کو اگر اپنے پسند کے بڑے سکولز کے اندر اپنے بچوں کو بھیجنا ہے تو 6 سے 8 مہینے کے اندر آپ کو اپنے بچے کو ان ڈے کیئر میں بھیجنا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کے بچوں کو تمیز سکھانا شروع کر دیں. بیچارے بچے 2.5 سال 8 مہینے سے لے کر 2 سال تک 1.5 سال تک ان ڈے کیئرز میں جاتے ہیں، اور جس وقت وہ ان سکولز کے اندر ایڈمیشن دینے پہنچتے ہیں این انٹرویو کے ٹائم پر بلینک ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں بیچارہ 2.5 پونے 3 سال کے بچے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا جنرل مائنڈ سیٹ ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بس اے اسٹار سے نیچے نہ لے کر آئیں، پوزیشن ہولڈر بنیں بس. جب یہ ہوتا ہے آپ اپنے دونوں بچوں کا نقصان کرتے ہیں. آپ اپنے اس بچے کا بھی نقصان کرتی ہیں جو پوزیشن ہولڈر ہے، اور آپ اس کا بھی نقصان کرتی ہیں بیچارے کا جو پوزیشن ہولڈر نہیں ہے، جس کی محنت کے باوجود مارکس نہیں آتے، گریڈ نہیں آتے، پوزیشن نہیں آتی. ہم ان کو کلینکل ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں. بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا. سوسائڈ ریٹ کتنا بڑھ گیا ہے اسٹوڈینٹس کا. کیوں سوسائڈز ہو رہی ہیں؟ ہم کہتے ہیں اسکول والے پریشر ڈالتے ہیں. اسکول والے تو بعد میں پریشر ڈالتے ہیں. پہلے تو ماں باپ ان پر پریشر ڈال کے ان کو باتیں سنا کے بیچاروں کا کھانا میز پر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. امتحان ہونے سے چند دن پہلے، امتحانوں کے دوران بھی اور امتحانوں کے بعد بھی رزلٹ کب آئے گا بیچاروں کو نائٹ میئر آتے رہتے ہیں رات میں بھی. جس بچے کے اے اسٹار آتے ہیں آپ اس کو بھی بہت سخت نقصان کا شکار کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں جن بچوں کے رزلٹ اچھے آتے ہیں ان کو اسکول اور ماں باپ اور پورا خاندان اور دوست بہت سر پر چڑھا لیتے ہیں. پھر ان کے اندر ایسا تکبر آتا ہے، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، ایسا ان میں تکبر آتا ہے، ایسی ایروگنس آتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اب میں زندگی میں جو بھی کروں گا بس نمبر 1 کروں گا، اس سے نیچے تو میں تو برداشت ہی نہیں کر سکتا. اسی لیے اور جب یہ امپیکٹ، یہ مائنڈ سیٹ جب بچپن میں بن جاتا ہے تو یہی مائنڈ سیٹ بچے کا پھر آگے زندگی میں فلٹر ڈاؤن ہوتا ہے. بچے کی پوری پرسنالٹی اس سے ٹرانسفارم ہوتی ہے. اور اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے جب وہ کوئی بنتا ہے کسی ریلیشن شپ میں، کسی بھی کردار میں، کسی رول میں، تو اب اس کو اسپاؤس بھی بننا ہے تو بیسٹ بننا ہے، ورنہ میری کیمسٹری نہیں ملتی تمہارے ساتھ، میرا خیال ہے ہمیں سیپریٹ ہو جانا چاہیے. یہ مائنڈ سیٹ زیادہ تر وہیں آتا ہے جہاں نمبر 1 بننے کی اور سپر پرفیکٹ بننے کی بیماری ہو جاتی ہے. جب یہ اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ماں باپ بنتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے مزید ہٹلر بن جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو مزید پریشان کرتے ہیں. اور یہ پورا سینیریو آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ اسلام نے یہ مزاج نہیں بنایا. اسلام کہہ رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تھوڑی تھوڑی کوشش کرو. اللہ قدردان ہے، اللہ رحمان ہے نا، اللہ رحیم ہے. اللہ ہماری تھوڑی کوشش پر بھی اجر دیتا ہے، ہمارا تھوڑی کوشش کو بھی دیکھتا ہے. اللہ تھوڑی کوشش کرنے والوں کو بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا. تو اللہ نے یہاں پر ہماری ایک اس طرح سے بھی پریکٹیکل جو ہے وہ گائیڈنس کی ہے کہ اپنے بچوں کے معاملوں میں پلیز تھوڑا سا اپنا ہاتھ ان کی سٹڈیز میں نرم رکھیں. ان کی پرسنالٹیز کو ان کی پڑھائیوں کی وجہ سے کرش نہیں کریں، ان کی پرسنالٹیز کو ڈپرائیو نہیں کریں،
ان کی ذہانت کی وجہ سے ان کو ایروگنس کا شکار نہ کریں، بلکہ ان کو ہمبل بنا کر رکھیں، ان کو اللہ کا بندہ بنا کر رکھیں. یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جب پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ دین میں تو اتنا بڑا کرائیٹیریا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں نے جو بھی کرنا ہے پرفیکٹ کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں دین میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تو جو کرتا ہوں یا تو کرتا ہوں تو پرفیکٹ طریقے سے کرتا ہوں، ورنہ میں کرتا ہی نہیں ہوں. تو پھر انسان دین سے اور دور بھاگ جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض خواتین بہت آرام سے کہتی ہیں، بھئی میں غیبت نہیں چھوڑ سکتی، جب میں غیبت نہیں چھوڑ سکتی ہوں تو میں حجاب کیسے کر سکتی ہوں؟ دیز ٹو آر ڈفرنٹ تھنگس. آپ کا دل کہے کہ اب آپ کا جگر خراب ہونا شروع ہو گیا تو اب میں دھڑک کیسے سکتا ہوں، میں بھی دھڑکنا چھوڑ رہا ہوں. ایسے تو نہیں ہوتا. حجاب الگ ہے، نماز الگ ہے، غیبت الگ ہے، سارے فرنٹس پر کام کرنا ہے. لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہے اور بن رہا ہے. ہمیں لوگوں کو آسانیاں دینی ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کسی نئی جگہ پر بھیجا کرتے تھے تبلیغ کے لیے، تو آپ کہا کرتے تھے بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، سختیاں، لوگوں کے لیے مشکلات مت کریٹ کرو، لوگوں کو آسانیاں دو، لوگوں کو ایزی طریقے سے دین دو. ہاں، جب ایزی دین کی بات کی جائے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین پر کمپرومائز کیا جائے گا، نہیں. بتانے کے لیے ڈائجسٹیبل دین دیا جائے گا، ایسے دین دیا جائے گا جس پہ ان کو انسینٹو ملے اور وہ آگے بڑھ کر ایک قدم اللہ کے راستے پر آگے آ جائیں. تو یہی چیز یہاں بتائی گئی ہے کہ اللہ کو تمہارا احسن عمل پسند ہے. ہر دن جو بھی آپ کو چوائسز کرنی ہوتے ہیں، ہر دن آپ کو جو بھی اپنی زندگی میں ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں، ہر دن کوئی ایک ایڈیشنل نیکی کرنے کی کوشش کریں. ہر دن کوئی ایک نئی نیکی کرنے کی کوشش کریں. اور نئی نیکی کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کسی ایسے انسان کو مسکرا کر دیکھنا جس کو دیکھ کر یوزلی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی، نیکی. کسی دن جو ہے وہ اپنی میڈ کا ہاتھ بٹا دیا، نیکی. کسی دن جو ہے وہ ایکسٹرا اپنے کسی گھر میں بزرگ کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا وقت لگا دیا، نیکی. تو ہر دن کوشش کرنی ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں کیے گئے ارادے انسان کی نیکیوں کے اندر بڑی برکت لے کر آتے ہیں. اڈاپٹ کریں نیکیاں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں ایسی نیکیاں رمضان میں اپنے اندر لا سکوں جو میں قیامت کے دن آپ کے سامنے پریزنٹ کروں تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور میں آپ سے راضی ہو جاؤں. یاد رکھیں دنیا کی زندگی لمیٹڈ ہے، تو جتنا آپ کو موقع مل رہا ہے اپنی زندگی میں نیکیوں کو اڈاپٹ کریں. ہاں، ہر دن کچھ نہ کچھ اپنے اندر بہتری لائیں. دیکھیں مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں دنیا کی زندگی لمیٹڈ ہے، اگر آپ کے پاس آپ کا پیپر ہو رہا ہے اور آپ کے پاس ٹائم رہ گیا ہے صرف 10 منٹ، آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. یا تو 10 منٹ میں آپ 20 سوال کر سکتے ہیں جو آبجیکٹو ٹائپ ہیں اور جن کے 30 مارکس ہیں، یا 10 منٹ میں آپ 2 سوال کر سکتی ہیں جن 2 سوالوں کے 20 مارکس ہیں، نہیں، جن 2 سوالوں کے 50 مارکس ہیں. ایک طرف ہے آبجیکٹو، لیٹس سے 17، جن کے 20 مارکس ہیں. ایک طرف ہیں 2 سوال جن کے 50 مارکس ہیں. تو آپ کون سا کریں گی؟ چوائس آپ کے پاس یا یہ کریں گے یا یہ کریں گے، ٹائم ختم ہو جائے گا. آپ 20 آبجیکٹیوز کریں گی، 17 آبجیکٹیو کریں گی 20 مارکس والے، یا آپ 2 سوال کریں گی 50 مارکس والے. کوائٹ انڈرسٹوڈ نا؟ اسمارٹ انف. سب کو اتنی اسمارٹ چوائس کرنی آتی ہے. آپ کو اپنی زندگی میں بعض اوقات نیکیوں میں بھی پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ، اٹس ویری امپورٹنٹ. اس وقت معاشرے کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پھیل تو رہا ہے، لیکن ہمارے نیکی کے جذبات لاپ سائڈڈ ہیں. بعض اوقات ہم باہر نکل جاتے ہیں نیکیاں کرنے کے لیے اور چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. ہم اپنے گھر کے اندر وقت نہیں دے رہے ہوتے، اپنے بچوں کو وقت نہیں دے رہے ہوتے، اپنے اسپاؤس سے بیٹھ کر باتیں نہیں کر رہے ہوتے، ماں باپ کی خدمت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ساس سسر کو تھوڑا سا وقت دینے کے لیے ہم اپنے آپ کو بالکل فری نہیں کر پاتے. یہ نیکی لاپ سائڈڈ ہے. اس نیکی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. نیکیاں پرائرٹائز کرنی ہوتی ہیں، اور نیکیاں پرائرٹائز اسی وقت ہو سکتی ہیں جب ہم کانسٹینٹلی علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں، جب ہم سیکھتے رہیں کہ کیا علم فرائض میں آتا ہے، کیا علم مستحب ہے، کیا علم مباح ہے. جب یہ چیزوں کے علم آتے ہیں تو انسان پرائرٹائز کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان میں 2 خرابیاں ہیں. ایک، اس کو غصہ بہت آتا ہے. دوسرا، وہ نماز نہیں پڑھتا. پہلے کیا کرنا چاہیے اس کو؟ پہلے غصہ ختم کرنے کی کوشش کرے یا پہلے وہ نماز شروع کرے؟ دس از کوائٹ انڈرسٹوڈ. دس از کوائٹ انڈرسٹوڈ. نماز فرض ہے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے جو کہ جوان ہو چکی ہے،
اس لڑکی کو مثال کے طور پر موویز دیکھنے کا شوق ہے. میں نے شوق بھی ایسا بتایا جو کہ بہت ریگولر ہوتا ہے، ریگولر والا شوق، موویز دیکھنے کا شوق ہے. ایک اس کو اپنی موویز چھوڑنے کی عادت پر جو ہے کام کرنا ہے، دوسرا اس نے حجاب پہننا ہے. تو پہلے وہ موویز دیکھنا چھوڑے گی، جب وہ مکمل موویز دیکھنا چھوڑ دے گی تب وہ حجاب پہنے گی. یعنی جتنے ٹائم میں وہ اپنے اوپر کوشش کرتی رہے گی کہ اپنے اوپر وہ بریک لگا رہی ہے مووی دیکھنے کی، اس وقت تک وہ حجاب نہیں پہن سکتی. ان دونوں چیزوں میں سے کس کام کو پہلے پرائرٹائز کیا جائے گا؟ حجاب پہننے کو، بیکاز حجاب آپ کا فرض ہے. اگر آپ پیوبرٹی کراس کر چکے ہیں، حجاب آپ کا فرض ہے. آپ اپنے آپ کو گریجولی ٹائم دیں گی کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو میں انشاءاللہ یہ موویز والی ایڈکشن کو بھی چھوڑ دوں گی. تو یہ لیبلوکم کو اسکالرز کہتے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ انسان کے پاس وقت کم ہے، انسان کو اپنی زندگی میں اعمال کو پرائرٹائز کرنا ہے. بالکل جیسے کئی مرتبہ ایسے دن آتے ہیں کہ جب آپ صبح اٹھتی ہیں تو آپ کے پاس کاموں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. پھر آپ کہتی ہیں ہاں لیکن پریکٹیکلی 15 کام نہیں ہو سکتے، میں صرف آج 10 کر سکتی ہوں. تو آپ سلیکٹ کرتی ہیں نا کہ میں نے یہ 10 کرنے ہیں. اسلام کے اینگل سے بھی یہ ٹائم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، شب قدر کی راتیں گزر رہی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی سی راتیں ہیں. اگر آپ کبھی بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے کاپی پینسل ہاتھ میں لے کے اور اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں اور اپنے آپ کو اپنی زندگی کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کون سے عمل ایڈ کرنے ہیں، کن چیزوں کو میں نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں. کبھی کبھی لکھنے سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی لکھنے سے موٹیویشن مل جاتا ہے، کبھی کبھی لکھنے سے وہ آپ کا پریزرو ہو جاتا ہے. اور جب کبھی چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد آپ کی اس پر نظر پڑتی ہے تو پھر آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا تھا. تو یہی چیز یہاں مینشن کی گئی، لیبلوکم، یور ٹائم از لمیٹڈ، اپنی نیکیوں کو پرائرٹائز کرو. اللہ دیکھنا چاہتا ہے ایوکم احسن عملا، آپ نے ہر دن اپنے اندر امپروومنٹ لانا ہے. میں بیسٹ نہیں بن سکتی لیکن جتنی محنت نیکیوں کی میرے اندر آئے گی وہ کس کی دی ہوئی توفیق سے آئے گی؟ اللہ کی. تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ جب آیات میں آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کو لے کر آتے ہیں تو وہ اس سے پہلے کے جتنے اس آیت میں جملے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام اس بات کے ساتھ کمپلیٹلی سنکرنائزڈ ہوتے ہیں. اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم اپنی زندگی کا پازیٹیو یوٹیلائزیشن نہیں کر سکتے. تو آگے آیا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہی ہے جو زبردست اتھارٹی رکھنے والا اور بہت معاف کرنے والا ہے. اللہ کا نام العزیز آ گیا. العزیز میں ابن فارس کہتے ہیں 2 چیزیں آتی ہیں. ابن فارس لنگوسٹ ہیں عربک کے، اور ابن فارس کی ڈکشنری تمام مفسرین بہت پرومیننٹلی استعمال کرتے ہیں. ابن فارس لکھتے ہیں العزیز کے اندر جو فیکٹر ہے، العزیز عزا سے بنا ہے، عین زا عزا. العزیز میں 2 کمپوننٹ اہم ہیں، ایک ہے قوہ اور دوسرا ہے کرم. قوہ قوت سے ہے، قوتن اور کرمن. ایک ہے قوت، قوت سے آپ کو پتہ چلتا ہے اتھارٹی، کرم سے آتی ہے ریسپیکٹ. اب 2 اینگل ہیں العزیز میں. جب ہم اللہ کو جانیں گے، دیکھیں اگین ابھی تک اللہ کا نام نہیں آیا. جو ایک نان بلیور سنتا ہے، جو ایک نان مسلم سنتا ہے، اس کو اللہ تعالی کے مقام پر جو بھی رکھنا ہے وہ رکھ سکتا ہے. اس کے ذہن میں جو بھی پرسنالٹی آتی ہے وہ آ سکتی ہے. مسلمان کے ذہن میں تو اللہ ہے نا. تو اللہ جب العزیز ہے تو مسلمان کے لیے 2 پوائنٹ سامنے ہمیشہ آنے چاہیے جب بھی آپ قرآن میں العزیز پڑھیں. نمبر 1، اللہ خود زبردست اتھارٹی رکھنے والا ہے، اور زبردست اتھارٹی کے ساتھ، قوت کے ساتھ دوسرا اینگل عزا میں کون سا تھا؟ کرم کا، جس کو آپ کہتے ہیں ریسپیکٹ کا، نوبلٹی کا. جہاں اللہ اتھارٹی رکھنے والا ہے وہاں اللہ عزت والا بھی ہے، وہاں اللہ ریسپیکٹ والا بھی ہے، نوبل پوزیشن پر بھی ہے. دنیاوی لحاظ سے جن لوگوں کے پاس زیادہ تر اتھارٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں ہوتے. لوگ ان کے سامنے ان کی واہ واہ ضرور کرتے ہیں مگر لوگ ان کی عزت کم کرتے ہیں. اللہ وہ ہستی ہے
جس کا اختیار بھی ہے، جس کی اتھارٹی بھی ہے، اور اللہ وہ ہستی ہے جس کی رسپیکٹ بھی ہے، جس میں نوبلٹی بھی ہے، کرم بھی ہے. صحیح. العزیز میں دوسرا پوائنٹ خالق اور مخلوق کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. جہاں اللہ خود اختیار والا ہے، جہاں اللہ خود کرم والا ہے، وہاں اللہ اپنی مخلوقات میں سے، اور خاص طور پر اشرف المخلوقات میں انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ مخلوقات میں، اللہ انسانوں میں جس کو چاہتا ہے اتھارٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسپیکٹ دیتا ہے. انسان کو عزت نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. انسان ذلت کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک کہ اس نے اپنے کسی عمل کی وجہ سے اپنے نصیب میں وہ لکھوا نہ لیا ہو. تو جو لوگ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں، ان کو اللہ کی یہ دو صفات کی جھلک اپنی زندگیوں میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ان کو یہ العزیز کی طرف سے اتھارٹی کا ملنا اور رسپیکٹ کا ملنا، یہ دونوں اینگل نظر آنے لگ جاتے ہیں. آپ دیکھیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ میں اللہ نے اتھارٹی پہلے مینشن کی ہے، معاف کرنے کی صلاحیت کو بعد میں مینشن کیا ہے، غفور کو. اس لیے کہ سورت کا مزاج، سورت کی ٹون اللہ کی ڈومینین واضح کرنا ہے، اللہ کا اختیار واضح کرنا ہے. اللہ اس وقت بھی ہمارے اوپر اتنا زیادہ کنٹرول رکھتا ہے کہ وہ ہم سب کو چاہے تو ایک لمحے میں ختم کر دے. اللہ ہم پر اتنا اختیار رکھتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو جیسا چاہے ویسا موڑ دے. تو یہ چیز العزیز کے اندر آتی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ اس کو عزت اور اللہ اس کو کرم، نوبلٹی، رسپیکٹ عطا کرتا ہے. اب آپ اس کو لیبلوکم ایکم احسن عملا سے جوڑیں. انسان اپنے عمل سے خود کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اس کے اندر اینگل کیا ہے؟ انسان جب بھی بیٹر بننے کی کوشش کرے گا تو وہ کس کی توفیق ہوگی؟ اللہ کی توفیق ہوگی. وما توفیقی الا باللہ. جہاں انسان نیکی اللہ ہی کی مدد سے کر سکتا ہے، وہاں انسان یہ بھی یاد رکھے عزت صرف اللہ ہی کی طرف سے آ سکتی ہے، صرف اللہ کی طرف سے عزت مل سکتی ہے. یہ جب مکی صورت نازل ہوئی اور صحابہ کا بہت فزیکل اور وربل پرسیکیوشن ہو رہا تھا، تو ان الفاظ نے صحابہ کی بھی کاؤنسلنگ کر دی. قریش تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، قریش تمہیں ریڈیکیول کر رہے ہیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نوبلٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. جہاں قریش کو یہ نصیحت کی گئی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ سے، وہاں ہم میں سے ہر انسان کو اللہ نصیحت کر رہا ہے، ہم میں سے ہر انسان کو اللہ کی ایڈوائس ہے. اگر آج دین پر چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ عزت نہیں کریں گے، لوگ آپ کی پوزیشن کو ڈسٹرب کر دیں گے، لوگ آپ کو آڈ ون آؤٹ بنا دیں گے، خاندان آپ کو ریڈیکیول کرے گا، فرینڈز آپ کا مذاق اڑائیں گے، تو اپنے ذہن میں لے آئیے جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اللہ العزیز ہے. اللہ اپنے سے جڑنے والے کو بھی عزت پرووائڈ کرتا ہے، اللہ اپنے سے جڑنے والے کو بھی نوبلٹی پرووائڈ کرتا ہے. بعض اسکالرز یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نام العزیز کو انٹرنلائز کر لیا، سمجھ لیا، اور اپنی زندگی میں اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ اس اویئرنیس کے ساتھ رکھا اللہ العزیز ہو کر میرے ساتھ موجود ہے، وہ بہت سے سوشل پریشرز سے بچ جاتا ہے. وہ بہت سے سوشل پریشرز کی وجہ سے اپنے آپ کو نیکیوں میں پیچھے نہیں کرتا. سوشل پریشرز اس کو نیک بننے سے روک نہیں سکتے. گاڈ کانشیس بن جاتا ہے، پیپل کانشیس نہیں ہوتا. تو العزیز کے اندر یہ فیکٹر آ گیا کہ جو بھی توفیق ملے گی، انسان نیکی میں دن بدن آگے بڑھے گا.